ہر فاؤنڈر کا ایک سپنا ہوتا ہے کلائنٹس ابراڈ, پیسہ اسٹرانگ اور کام ریموٹ. بٹ موسٹ پیپل تھنک یو ہیو ٹو موو ٹو دبئی, لنڈن اور نیو یارک ٹو میک اٹ ہیپن. Asad Farouk proved otherwise. He has built a global marketing agency, closed international clients, and scaled from the ground up, all while working from Pakistan. Let's dive into his mindset, the systems and stories behind building a global marketing agency from local. Welcome to the show, Asad. Thank you very much, Ali. Thank you for having me here. Pleasure. Always a pleasure talking to you. So Asad, you have closed international clients and scaled a full service marketing agency. اور وہ بھی پاکستان سے, the risky place, the tough place to be. جرنی کہاں سے شروع ہوئی? What pushed you to build global instead of going abroad? یار ایک تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو امریکن مارکیٹ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. آج بھی وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے سروسز کے لیے. تو جب بھی دیکھتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ وہاں پہ کام کرنا ہے, اور ان کا ورک ایتھک اور ان کا کلچر بھی مجھے پسند تھا. دو اٹس اے ویری ورکہولک ورک کلچر. تو it just started with learning Facebook ads. So I remember I used to run Facebook ads back in 2014. So I went on platforms like Upwork. LinkedIn was quite new at that time. اب تو بہت زیادہ آپ لوگ میسیجز کرنا شروع ہو گئے. LinkedIn has become a very spammy place. But at that time, the opportunity was unlimited. Like بہت کام ہوتا تھا کہ لوگ اپنی LinkedIn پروفائل بھی بناتے تھے. تو both worked very well. I landed off clients from Upwork. I talked to people on LinkedIn. I got some work from LinkedIn as well. So yeah, I think that was the starting point back in 2014, and I thought کہ جاب چھوڑ کے اب ذرا کنسلٹنگ کی طرف آتے ہیں اور اپنے کام کی طرف آتے ہیں, اینڈ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. سو یا دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. Absolutely. اچھا دیکھو, میں somebody from similar industry as yours, میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہے, میں نے خود بھی فیس کیا ہے کہ دیر از اے مائنڈ سیٹ دیٹ سیز کہ آپ کو اچھے باہر کے کلائنٹس تبھی ملتے ہیں جب آپ خود بیٹھے ہوں. بٹ ماشاء اللہ I've seen you've proven that to be a wrong thing. تو میرا سب سے امپورٹنٹ کوشچن تم سے یہ ہے, بیکاز آئی ایم شیور اٹس گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل فار لاٹ آف پیپل واچنگ دس ایز ویل, کہ ہاؤ ڈو یو بلڈ دا ریلیشن شپ بٹوین کلائنٹس, کہ یار آپ پاکستان بیٹھ کے, یا ایون فار دیٹ میٹر ریموٹلی بیٹھ کے, ہاؤ ڈو یو بلڈ دیٹ ٹرسٹ ود دوز پیپل؟ یا سوری, اس میں میں آپ کو ایک اسٹوری سنانا چاہوں گا. وہ اسٹوری یہ ہے کہ جو میرا فرسٹ کسٹمر تھا جس کے لیے میں فیس بک ایڈ چلاتا تھا, تو اس کے پاس ایک سیلف اسٹوریج تھا نیو جرسی میں. تو میرا کافی ٹرسٹ, اور وہ میرا ایک ہی کلائنٹ تھا, اور میرا کافی ٹرسٹ بلڈ ہو گیا ان کے ساتھ کام کرتے کرتے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کیا آپ کا ایڈریس میں یوز کر سکتا ہوں, آئی ایم ہیپی ٹو پے فار دیٹ. تو میں ان کا ایڈریس یوز کرتا تھا. بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ دے آلسو میڈ دیئر بزنس آرگنائزیشن اویلیبل ٹو می, کہ اگر آپ اسکیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اسکیل کریں. سو آئی واز ویری لکی ان دیٹ میٹر کہ مجھے ایک تو کلائنٹ بھی اچھا مل گیا شروع میں ہی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اکاموڈیٹ بھی کافی کیا, مجھے مینٹور بھی کیا. تو بہت انیشیل ڈیز میں ہی جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ یو لینڈ ود دا رائٹ مینٹور, رائٹ. سو آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیم. اٹ واز اے کنسورشیم اینڈ دے ہیڈ اے لاٹ آف بزنس. Luckily they also were venture capitalists, so that was an added advantage. They used to invest in businesses, اور مجھے بہت سیکھنے کو ملا ہے. میں نے ان کے فٹنس اسٹوڈیوز سے لے کے ان کی سافٹ ویئر کمپنیز تک جو ہے وہ, اور جسٹ ٹو شیئر ود یو, مجھے کوئی بہت زیادہ اس وقت مارکیٹنگ کا ایکسپیرئنس نہیں تھا. تو یو کین کال دس ایز لکی, بٹ yeah, I think that's the story. It's all about building trust, and it's all about finding ways to convince them that you can deliver the US based work. You are in some way connected to the work culture, or you have connections over there, or whatever it is, right? جو بھی آپ کا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے.
سو اگر آپ کے ماموں بھی رہتے ہیں اور ان کا بھی گھر ہے تو آپ ان کا ایڈریس سگنیچر میں ڈال لیں اور ایک دو دفعہ آؤٹ ریچ کر کے دیکھیں کہ لوگ آپ کو ہاؤ دے رسپونڈ ٹو یور پیچ. اینڈ سو اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں, کیا کیا اویلیبل ہے میرے پاس, اور اس کو میں کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہوں. سو اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ یو ہیو. سو میں اپنے آپ کو لکی کنسیڈر کروں گا کہ مجھے میرے کلائنٹ نے ہی اتنا وہ انٹرسٹڈ ہو گیا میرے ساتھ کہ اس نے میرے ساتھ ایک تو اور بزنسز ایڈ کر دیے اپنے, اینڈ دے الاؤڈ می کہ یار اگر آپ ادھر سے گرو کرنا چاہتے ہو تو وی آر ود یو. سو دیٹ واز این ایڈیڈ ایڈوانٹیج. سو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ دیٹس ہاؤ یو شوڈ تھنک. اگر آپ کا کوئی کنیکشن بن جاتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, ٹاک بگ ود دیم, ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ تھنگس ود دیم. تو یو ول پرابلی فائنڈ آؤٹ اے وے جس کے اندر کوئی راستہ نکلے گا. اور اس پہ ہم بات کریں گے آگے کہ یو ایس پریزنس کو بھی کیسے رکھا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. So was this your first big client win outside of Pakistan, and if it wasn't, what was, or what clicked and what didn't? تو علی I used to run Facebook ads for a custom T-shirt brand. So you could put anything on the T-shirt and they'll print it and send it to your house. So that was their app, and I used to do Facebook ads and I think Google Play Store apps and Apple Store ads for them. So I was working in those marketplaces and I was trying to advertise the app. Interestingly, that project never took off, and it failed because of many reasons. First of all, the app was MVP. It was not a full product, but they were just testing it to see, is there any space. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں بنی. تو وہ بندے کو اس وقت یہ بھی ہوتا ہے یار آئی ایم ورکنگ آن اے پروجیکٹ اور یہ کام نہیں کر رہا ہے, چیزیں کام نہیں کر رہی ہیں. لیکن کیونکہ وہ جو فاؤنڈرس تھے اور انویسٹرس تھے, آئی واز ورکنگ ود دیم, سو وہ ایک انہوں نے مائنڈ سیٹ دی کہ فیلئر از پارٹ آف ایوری تھنگ. تو وہ آپ کو جب آپ نئے ہوتے ہیں آپ کو بڑا اس سے حوصلہ بھی ملتا ہے, اور وہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے لائف میں چیزوں کو ٹو فائنڈ اٹ. سو لرننگ یہ تھی کہ گیو اپ نہیں کرنا ہے اور آئیڈیاز کو ٹیسٹ کرنا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو ان کی کوالٹی تھی وہ یہی تھی کہ وہ ایک چھوٹے بجٹ کے ساتھ ایک آئیڈیا کو ٹیسٹ کر لیتے تھے. سو اف یو کین ٹیسٹ اینی آئیڈیا ود اے اسمال 3,000-4,000 بجٹ اینڈ ڈیسائڈ کہ اس میں دیر از نو مور جوس ان دس. سو دیٹ واز اے ویری گڈ بزنس لرننگ کہ آپ چھوٹے بجٹس کے ساتھ ایک آئیڈیا کو ٹیسٹ کر کے کیسے جلدی فیصلہ کر سکتے ہیں. سو یہ میری لرننگ تھی اپنے فرسٹ پروجیکٹ کی. Awesome. I love this fact because ہماری مارکیٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے when it comes to spending, quick testing, quick exits. تھوڑا سا نا I've seen this happening a lot within our پاکستانی مارکیٹ. لوگ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں ٹائم پہ ڈیسیژن. تو I mean this is I think one of the strongest sweets. اس میں بھی ایک لرننگ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ اس کو ڈیلے کریں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا. Yes, we have seen that actually. So yeah, exactly. بالکل. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ I do understand that you talked about using a US based address and all, but having said that, کبھی ہوا کہ کسی کو پتہ لگے کہ تم پاکستان میں بیٹھے ہو اینڈ یو فیل دیٹ دیر از اے لوکیشن بائز, پراسپیکٹ کوئی ہسٹری صرف ہیزیٹیٹ کر رہا ہو کہ اس کو پتہ لگ گیا ہو کہ یار اسد از ناٹ سیٹنگ ان پاکستان, اسد از ناٹ سیٹنگ ان نیو یارک, ہی از سیٹنگ ان اسلام آباد. علی اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھو تو فرق تو پڑتا ہے, ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے, بیکاز دیر از این آؤٹ سورسنگ انڈسٹری, اور اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ وہ لیبر آربیٹراج کرتے ہیں. وہ ان کو لگتا ہے جو پر آرلی ریٹ ایک کنسلٹنٹ کا یا ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کا نیو یارک کے اندر ہے, وہ اسلام آباد, کراچی اور بنگلور میں تو نہیں ہے نا, وہ ڈفرینٹ ریٹ ہے, یا فلپینز میں نہیں ہے. تو اس سے فرق تو پڑتا ہے. یہ اگر میں کہوں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا تو یہ غلط ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پیکیج کرتے ہیں. آر یو سیلنگ یور سیلف بیکاز آف لوکیشن, اور آر یو سیلنگ یور سیلف بیسڈ آن یور ایکسپرٹیز اور جو آپ ڈلیور کرتے ہیں. ہم ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں اس سارے چیزوں کے اندر کہ آپ ویلیو کیا ایڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی کا $1 ملین کا بزنس ہے اور لیٹ سے آپ ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, یا آپ کوئی اس سسٹم کے اندر لیکیج ڈھونڈ سکتے ہیں جو اس کو لیٹ سے $20,000 ایئر بچا سکتا ہے, تو وہ آپ کو $5,000 دے دے گا اس لیکیج کو برج کرنے کے لیے, یا اپنی وہ کر.
سو اٹ از آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ اس معاملے میں بھی چینج کرنا ہے کہ آپ نمبر ون یہ کیا ویلیو ایڈ کریں. جب آپ اچھی ویلیو ایڈ کرتے ہو تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو آئی تھنک ایک تو ویلیو ہے کہ آپ کی ویلیو اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوکیشن سے فرق نہیں پڑتا, لوکیشن سے فرق پڑتا ہے. اور آئی تھنک ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے فرق پڑ رہا ہے تو آپ وہ اسٹیپس لے سکتے ہیں. اینڈ اف یو وانٹ آئی کین جمپ ان ٹو دیٹ فیز جہاں پہ میں یہ شیئر کر سکتا ہوں آڈینس کے ساتھ کہ آپ یہ کس طرح اس کو لوکیشن والے ایشو کو ٹیکل کر سکتے ہیں. I think it's a good time. We can definitely go into that. Why not? تو علی یہ جب آپ کنسلٹنسی شروع کرتے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا تھا یو ایس میں تو $400 کی LLC علی اوپن ہو جاتی ہے, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اٹس ویری ایزی ٹو مینیج, اٹ ہیز زیرو ٹیکسیشن فار نان ریزیڈنٹس. بہت آرام سے اوپن ہو جاتی ہے اور ایک ہفتے میں آپ اوپن کر سکتے ہیں اس کو. آپ ان کی جو جیسے ہمارا FBR ہے IRS کے ساتھ بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں. تو اینڈ یو کین ہیو اے ورچوئل آفس ریزیڈنس, یو کین اسٹیبلش اینی تھنگ یو وانٹ, لائک نتھنگ از اسٹاپنگ یو فرام سٹنگ ہیئر ان پاکستان اینڈ اسٹیبلشنگ اے US اینٹی اینڈ ایڈریس. تو جب آپ یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور آپ کسٹمر کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا آفس US کے اندر بھی ہے, تو آپ ایک جو آپ کا کنسرن ہے یہ تو آپ ویسے ہی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ کوئی اتنا مشکل چیزیں ہیں. اینڈ موسٹ آف دا پیپل ان پاکستان ہیو فگرڈ دس آؤٹ. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں بہت سے لوگ امیزون میں کام کر رہے ہیں, دے ہیو LLCs ان دبئی US. اس کے بعد بھی میں ایک بات یہ ساتھ کہوں گا, چلیں آپ US میں مت کھولیں, آپ کے نیبرہڈ میں دبئی ہے, رائٹ. اٹ از ویری ایکسیسیبل. تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا پر اٹ از گون ناؤ, آلموسٹ گون. تو ابھی بھی ایکسیسیبل ہے, تو آپ دبئی جا کے کھول لیں. ونس یو ہیو گڈ منی یو کین, آپ جو بزنس سے آپ نے کمایا 10-15 لاکھ, اس کو انویسٹمنٹ سمجھیں اور دبئی جائیں اور انویسٹ دس منی اینڈ ہیو اے دبئی ایڈریس. تو اس چیز کو بیٹ کرنے کے بہت طریقے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ دبئی سے بھی بیٹھ کے یا آپ ڈیلاویئر اور وائیومنگ کی ایڈریس سے بھی بیٹھ کے ویلیو ایڈ نہیں کر سکتے کسٹمر کو, تو وہ لوکیشن ایڈوانٹیج بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. سو اور آئی تھنک علی لوکیشن بائزڈ ایک اور وجہ سے بھی آتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں. سو اگر تو آپ کلائنٹ کو ہینڈل, آپ کا ورک ایتھک جو ہے وہ US کے ورک ایتھک کے قریب ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یو آر ویری پنکچوئل, آپ ٹائم پہ چیزیں دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ سب فیکٹرز جو ہیں وہ ایڈ اپ کریں گے آپ کی انکم میں بھی, اور یہ جو لوکیشن بائسز ہیں یہ پھر پیچھے رہ جائیں گے اور آپ کا کام آگے آ جائے گا. I absolutely agree with what you're saying. ایک چیز coming more towards what you're currently doing, since I have been associated with you in the past as well, but I'd love people to know کہ AdMate جو بنی, so how did you go from saying کہ I do everything to building a team that actually delivers? Because I think this is something which I've seen a lot of Pakistanis suffering from. Case in point, me included as well, you know, کہ freelancer سے ایک بزنس اینٹی بنا کر اس کو ایز اے پراپر بزنس چلانا, دیٹ از سم تھنگ آئی تھنک وچ اے لاٹ آف پاکستانی فریلانسرز لیکنگ. اور ہم کو اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی دے شوڈ بی نو, یو نو, وی شوڈنٹ بی شائی اباؤٹ ایڈمٹنگ دس تھنگ, بیکاز ایون آئی ہیو سفرڈ فرام دس ان دا پاسٹ. سو ہاؤ ڈڈ یو گو اباؤٹ دس؟ علی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا یہ ڈیفائن کریں کہ آپ یہ کیوں بنانا چاہتے ہیں, آپ فری لانسر سے اس طرف کیوں جانا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر تو آپ اپنا کمفرٹ زون توڑنا چاہتے ہیں اور $1,000-2,000-3,000 کی گگ سے باہر آنا چاہتے ہیں, تو پھر تو آپ کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے. اور اس میں شروع میں یہی ہوگا کہ آپ اگر آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایز فری لانسر کام کریں تو پھر آپ 15 گھنٹے ایز فری لانسر کام کریں گے, آپ زیادہ کام لیں گے. تو آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جب آپ فری لانسر ہے تو آپ پروسیس کو سمجھیں, رائٹ. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر جو میں کام کر رہا ہوں یہ کسی اور کو کرنا پڑے تو مجھے کیا ٹریننگ دینی پڑے گی. اسٹارٹ ڈاکیومنٹنگ اٹ, رائٹ. ونس یو اسٹارٹ ڈاکیومنٹنگ اٹ تو آپ کے پاس ٹریننگز آ جائیں گی, آپ وہ ٹریننگز بلڈ کریں, پھر آپ لوگ ہائر کریں. ہائرنگ از دا ٹفسٹ پارٹ ان دس جرنی, بیکاز یو ریئلی نیڈ ٹو فائنڈ رائٹ پیپل. اور اس میں بھی ٹرائل اینڈ ایرر سے ہی آپ پہنچتے ہیں. لائک بہت سے لوگ آئیں گے وہ نہیں ڈیلیور کر سکیں گے, اینڈ دین اگین برانڈ نیم تو آپ کا ہے نا, کیونکہ آپ نے وہ کسٹمر لے کے آئے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے کہ آپ رائٹ ہائرنگ کریں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو جو اپنا کام ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرتے جائیں اور پروسیس میں لے کے آتے جائیں.
ایک بڑا یہ جو میں نے چیز سیکھی ہے، اور یہ میں نے جو مینٹورز یو ایس میں ہی ہیں انہی سے سیکھی ہے، کہ اگر آپ بہت پروسیس ڈریون ہو جائیں گے اور ایون آپ سروسز کو بھی پروڈکٹائز کر دیں گے. دیکھیں علی، ایک فیس بک ایڈ کسی مورگیج بروکر یا ریئلٹر کو چلانے کے لیے تقریباً سارے سٹیپ 1 سے 10 تک سیم ہی ہیں. تو اگر آپ اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں گے تو آپ یو ایس میں 3000 ریئلٹر کے ساتھ اسی پروسیس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ٹیم بالکل رکھ سکتے ہیں. بالکل سو آئی تھنک کہ ایک جگہ آئی جہاں پہ اور یہ آپ لرن کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. اس کو آپ کو یہ آپ کو شروع میں نہیں پتہ ہوتا ایز اے فری لانسر، تو آپ ویسے شروع میں تو آپ ڈالر سے ہی خوش ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ بٹ دین یو ریئلائز کہ دیر از اے بگ مارکیٹ، یو کین آئیدر نیش ڈاؤن. اچھا، ایک اور چیز ہے، اگر تو آپ جرنلسٹک سروس پرووائڈر رہیں گے کہ جی میں لیٹس سے سائبر سیکیورٹی کا کام کرتا ہوں یا ایس سی او کا کام کرتا ہوں، کسی کے لیے بھی کر دیتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی چانسز ہیں کہ آپ بہت دیر تک فری لانسر رہیں گے. وہ آپ کا موڈ وہی رہے گا، رائٹ؟ پھر بھی آپ پروڈکٹائز کر سکتے ہیں پروسیسز کو. اور میں اس اسٹیج اور جو اگلی اسٹیج ہے اس کے درمیان میں ہوں اس وقت، تو ہم نے اس کو بھی ہم نے پروڈکٹائز کیا ہے سروسز کو. لیکن جو دوسری امپورٹنٹ چیز، اگر تو آپ کو ایک نیش مل جائے اور ایک سیٹ آف اسٹیپس مل جائیں جو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنے ہر کسٹمر پہ، لائک بلو پرنٹ، تو آئی تھنک دیٹ از اے ونر. اینڈ دین آفٹر دیٹ بلو پرنٹ یو جسٹ نیڈ رائٹ پیپل ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. And that's how you become a company from a freelancer. Absolutely wonderful. اچھا، ایک چیز سم تھنگ وچ آئی ہیو سین ایز ویل ایٹ ٹائمس، ریموٹ میں کبھی نہ کچھ ایشوز آتے ہیں. پاکستان میں تو خیر لوڈ شیڈنگ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بٹ آئی مین واٹس دا بگیسٹ چیلنج یو ہیو سین ایز اے فلی ریموٹ کمپنی؟ اینڈ اٹ کین بی مینیجنگ ٹیمس، کیو سی، کلائنٹ کمیونیکیشنز، یا those natural disasters like internet shutdowns and power shutdowns. What has been your biggest issue with this thing so far? میں علی یہ کہوں گا کہ وہ مجھے بہت بڑا چیلنج تو نہیں نظر آیا. اگر آپ یہ کہیں کہ ریسنٹلی جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو گیا، وہ شاید وہ تھوڑا چیلنج تھا، لیکن کیونکہ جو گھر کی براڈ بینڈ سروسز تھیں اور آفیسز کی براڈ بینڈ سروسز تھیں وہ چل رہی تھیں اور ایک منیمم کمیونیکیشن ہو رہی تھی، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک ایکسٹرنل فیکٹر کو سوچیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. اور آبویسلی آپ کے اپنے کلائنٹ کو یہ بتانا کہ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے، آئی مین یہ کنورسیشن آپ نہیں کرنا چاہتے اس کے ساتھ. لیکن وہ ایک فیز تھا، وہ چلا گیا، اور وہ اچھا فیز نہیں تھا انڈسٹری کے لیے بھی، اور ہم جیسے جو اسمال کہہ لیں آرگنائزیشنز ہیں، اور ہمارا تو بہت مارکیٹنگ میں تو خاص کر بہت کسٹمر کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو وہ ایک مشکل فیصلہ. لیکن چلیں ایٹ لیسٹ زوم اور گوگل کی میٹنگ چل رہی تھی تو ہم کبھی نہیں، آواز جا رہی تھی ان کو، سو وی ایکچولی میڈ اٹ. لیکن آئی تھنک اگر آپ ریئل چیلنجز کی بات کریں ریموٹ ورک میں، ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آئی لو ریموٹ ورک. تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ کو سب کے لیے پسند کرنی چاہیے، اور اٹس این امیزنگ تھنگ. آئی تھنک بس اس میں جو میں اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکشن کرتا ہوں اور خود بھی پریکٹس کرتا ہوں، آئی تھنک آپ کبھی تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں کلائنٹ ڈیڈ لائنس میں تو نہیں، میں کہوں گا اپنی گروتھ میں، اور آپ ایک کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں. شاید وہ ورک فرام ہوم کا ایک ہوملی مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر آپ آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے اپنی، یا آپ اتنا تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں، لیٹ بیک ہو جاتے ہیں، یا آپ ایک سرٹن، اور یہ میں ابھی اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں. I'll just tell you my experiences. پھر میں ٹیم مینجمنٹ کی طرف آؤں گا اس کے اندر. تو آئی تھنک آپ اپنے آپ کو اسٹرکچر کرنا چاہیے، اپنے ڈے کو پلان کرنا چاہیے، اور اس طرح سے جو ہے آپ ورک فرام ہوم کی جو کافی ڈاؤن سائڈز ہیں ان کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک ایز فار ایز انٹرنیٹ ہے، کنیکٹیوٹی آپ کے پاس سب ہے گھر کے اندر. اب انرجی ایشو ہے، دیر آر اے لاٹ آف بیک اپ things you can, if you think your business is big enough, go buy a generator for yourself, right? تو وہ تو آپ for business you can do it, right? مجھے اتنا مسئلہ نظر نہیں آتا. جہاں تک ٹیم مینج، sorry go ahead. To add, I think one thing which you can also say is کہ جو میں نے دیکھا کہ with these co-working spaces coming up, I think that has also been a bit of an help for people. ایبسلیوٹلی. اور صرف وہ اس لیے نہیں کہ علی کہ وہاں پہ بجلی پانی اور بیک اپ الیکٹریسٹی لگی ہے، بلکہ وہ جو کمیونٹی وہاں بنتی ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
آپ کو جو موٹیویشن ملتی ہے کسی اور کو دیکھ کے, لائک یو گو ٹو اے کو ورکنگ پلیس اینڈ یو سی دس کمپنی, a young guy or a girl running it, and there are 10 people very vibrant and they're providing services in France, England or Canada. تو آپ کو دیکھ کے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار اگر یہ کر سکتے ہیں. اینڈ میں آئی ایم شیور علی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ورکنگ میں بیٹھنے کی وجہ سے ہی جو ان کو ایکسپوجر ملا ہوگا. سو اندر پوائنٹ رائٹ, اف یو ار اے فری لانسر, گو ٹو کو ورکنگ, go and sit with people who are working remote or doing something, right? You'll get ideas. So یہ تو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ. سو ڈیفینیٹلی اور آپ کو پتہ ہے آپ اور میں بھی کو ورکنگز میں جاتے رہے ہیں, یو نو وی ہیو ریئلی انجوائڈ دیٹ ٹائم. آئی ریمبر محسن واز ہز نیم, جو اکیلا بیٹھ کے پتہ نہیں کتنا کچھ مینیج کر رہا تھا. بہت لوگ, یس, پیپل لائک ہم, اور آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یار بہت کچھ ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک ذرا ورک فرام ہوم کا ڈاؤن سائڈ ہو جائے گی, ایک اس کا کون ہو جائے گا کہ شاید پرسپیکٹو تھوڑا سا لمیٹڈ ہو جاتا ہے. وہ ذرا باہر نکلتے ہیں, صبح جاتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ بہت موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں. اور پھر کلائمیٹ بھی ہوتی ہے اس جگہ پہ کیونکہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بھی پھر اسی ورک ایتھک کے ساتھ کام کرتے ہیں. بالکل. And I'm sorry I interjected to you. You were saying something about team management, میں کو ورکنگ کو لے آیا تھا بیچ میں. So yeah, please. تو آئی تھنک ٹیم کا تو علی یہ ہے کہ آپ کو ان کو بتانا پڑے گا, ان کو اس پہ بھی ٹرین کرنا پڑے گا کہ ورک فرام ہوم کیسے ہوتا ہے. آئی تھنک جو بہت زیادہ کمپنیز یا فری لانسر پاکستان میں بھی کرتے ہیں, دے ڈونٹ ٹیل پیپل لائک واٹ از لائک ورکنگ فرام ہوم. ورکنگ فرام ہوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میسج کا جواب اپنی مرضی سے دیں. ورکنگ فرام ہوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک میٹنگ کو پش کرتے رہیں انڈیفینیٹلی. تو آپ کو ورک ایتھک تو وہی رکھنا ہے گھر میں رہتے ہوئے. کلائنٹ کمیونیکیشن کا میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کمرہ آپ کا الگ ہو, شور نہ آتا ہو, سٹ ڈاؤن, گھر کا ڈرائنگ روم خاموش ہے ادھر چلے جائیں, کہیں آپ باہر گھر میں کچھ بنا سکتے ہیں. لائک اٹ از آل اباؤٹ ہاؤ یو مینیج اٹ, رائٹ. بٹ آئی تھنک یو نو جو میں اپنی ٹیم سے بھی بات کرتا ہوں, دے آر ریئلی ہیپی ورکنگ فرام ہوم. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے. لائک آپ سوچیں نا علی, یو نو دی ٹریفک وی ہیو ان آل دا بگ 3 سٹیز ان پاکستان رائٹ ناؤ, اس میں کوئی آفس بھی جا رہا ہے, پھر شام کو یونیورسٹی بھی جا رہا ہے, اس کا کتنا ٹائم سیو ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک ایڈوانٹیج بھی ہیں, لیکن اس میں ایک چیز جو ہیں وہ کمپنیز بھی کر سکتی ہیں اور ٹیمز بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنی ریٹریٹس رکھیں, باہر جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, واکنگ ڈے رکھ لیں, کسی کیفے میں جا کے بیٹھ جائیں جا کے, تاکہ تھوڑا سا ان کو ایک ڈسکنیکٹ بھی ملے گھر سے. تو آئی تھنک یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہیلپ کریں گی. لیکن اوور آل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اٹس این امیزنگ کانسیپٹ. اور جو ریموٹ کمپنیز ہیں جو کہ یہاں سے بیٹھ کے باہر, ان کے تو بہت ہی اچھا ہے جن کی کلائنٹ انٹریکشن. بالکل بالکل. اچھا, یو نو کمنگ ٹورڈز مائی نیکسٹ کویشچن, اگین سم تھنگ آئی وڈ سے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل, کہ a lot of people I've seen confuse freelancing with founding, because I mean obviously there are differences. So تمہارا کیا خیال ہے کہ what separates a real business from you know a gig or a hustle? اچھا علی, اس میں ایک ٹیسٹ ہے جو میں نے کہیں پڑھا تھا. اگر بزنس تو وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ 3 مہینے چلے جائیں اور آپ کی ٹیم ہو اور وہ چلتا رہے تو پھر آپ اس کو بزنس کہیں گے. لیکن اگر آپ کے بغیر بزنس نہیں چلتا, آپ کہہ تو سکتے ہیں اس کو بزنس, لیکن شاید وہ اتنا آرگنائز نہیں ہے. بائی دا وے میں بھی ابھی یہاں نہیں پہنچا جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, بٹ ڈیفینیٹلی اٹس اے گڈ یارڈ اسٹک. You are getting there. It's a good yardstick as somebody you know running a team or responsible for a team, کہ آپ ان کو اتنی کیپیسٹی ہو ان میں, وہ خود ہی کریں کام, اور الٹیمیٹ گول بھی ہونا چاہیے کہ آپ لیڈرز بنائیں اپنی ٹیم کے اندر جو آگے چیزوں کو مینیج کریں, نئی چیزیں لے کے آئیں. سو آئی تھنک علی نمبر 1 یہ ہے کہ فاؤنڈر اور فری لانسر میں جو فرق ہے وہ ایک تو اسکیل کا فرق ہے. فری لانسنگ از جسٹ لائک ڈوئنگ اے جاب, رائٹ. یو جسٹ ہیو اے ریموٹ جاب, 3 لوگوں کے ساتھ 4 لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے کام کریں. وین یو ہیو اے کمپنی یو ول ہیو اے گول, یو ول ہیو اے سرٹن اسکیل. اگر اسکیل نہیں بھی ہے تو آپ نے ایک اسکیل کرنے کا گول بنایا ہوا ہے جس کی طرف آپ مارچ کرو گے. ایک آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کرو گے, اس میں SOPs بناؤ گے, لوگ رکھو گے, گول سیٹ کرو گے, ان گولز کو میجر کرو گے ہر 6 مہینے بعد کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری ٹیم گرو کی ہے, کلائنٹیل گرو کی ہے کہ نہیں کی ہے. اس کے بعد آپ جو کام کر رہے ہو اس کی کیا کوئی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, یا بس آپ یو ہیو اے ویری جنرل اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں, ہم جو ہے جی وہ فیس بک ایڈ چلاتے ہیں, مطلب آپ آٹو ریپیئر شاپس کے لیے سافٹ ویئر بنا. سو آئی تھنک آرگنائزیشن میں تو اگر آپ نیچ ڈاؤن کر جائیں, اور آئی تھنک جو ریئل چیلنج ہے وہ یہ ہے
تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کے لیے کیا کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے جو فری لانسنگ سے. اینڈ دس از ویری ویری پاسبل. اور جب آپ نیچ ڈاؤن کر جاتے ہیں ایک سرٹن پلیٹ فارم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, انڈسٹری ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, تو آئی تھنک وہ بھی ایک ڈفرینس آ جاتا ہے فری لانسنگ میں اور ایک کمپنی کو چلانے میں. بالکل. Masud, I've seen you grow, myself in front of my eyes میں تو کہوں گا, but I would like to hear from you, what is one mindset جو تم کو بالکل unlearn کرنا پڑا تھا to grow where you are and to get where you are, because I mean obviously وہ ایز محمد رضوان says کبھی win ہوتا ہے کبھی learn ہوتا ہے, so but at times you have to unlearn as well. So what was it that you had to do? علی آئی تھنک جو ابھی بھی اینڈ اٹس این ایوالونگ پروسیس رائٹ. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ چیزیں نئی سیکھتے ہیں, اینڈ اٹس این ایوالونگ پروسیس, تو یہ کبھی بند تو ہوتا نہیں ہے. تو آئی تھنک جو ایک چیز ہے وہ ورک ایتھک ہے. آپ کو تھوڑا سا جس طرح پاکستان میں کاروبار ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا آن لرن کر کے اگر آپ ایک ڈفرینٹ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں کی ورک ایتھک سیکھنا پڑے گا. آئی جسٹ تھنک کہ جو لوگ لیٹ سے جو چائنا کی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, چائنا کا ورک ایتھک بہت ڈفرینٹ ہے, اور تو آپ کو وہ سیکھنا پڑے گا, آپ کو اس ورک ایتھک کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اگر آپ نے وہاں سروائیو کرنا ہے. سو آئی تھنک جو ایک چیز میں کوشش کرتا ہوں اور میں چلا بھی جاتا ہوں اس میں, وہ یہ ہے کہ میں کہیں لیٹ بیک, اور بہت سے کلچرز لیٹ بیک ہوتے ہیں, اس میں کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی جو ایک چیز ہمیں یو ایس مارکیٹ میں وہ تھی کہ ان کا ورک ایتھک اگر ہم کسی طرح میں اڈاپٹ کر لوں, میرے ٹیم میٹس کر لیں, تو آئی تھنک وہ ایک چیز کنٹینیوسلی ہم لرن کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں تاکہ ہم ریلیکس نہ کریں. دوسرا علی آئی تھنک اور یہ فری لانسرز جب آگے جائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی سیٹ مائنڈ سیٹ آپ کا نہیں ہونا چاہیے کمپنی چلاتے. پاکستان میں بہت زیادہ, اور اس پہ بات بھی ہوتی ہے, اٹس اے ویری مطلب ویسے بھی بہت کافی میں کہوں گا کہ اس لفظ کو بڑا رگڑا لگتا ہے کہ جی سیٹ مائنڈ سیٹ ہے, سیٹ مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو سکسیس شیئر کرنی پڑے گی ایٹ سم پوائنٹ ان اے وے اور فارم, کسی بھی طرح. وہ مانیٹری فارم ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ بہت بونسز دیتے ہو ایز اے کمپنی آن پرفارمنس, ہو سکتا ہے آپ کا ریونیو شیئرنگ ماڈل ہو اپنی ٹیم کے ساتھ, تو آپ کو سکسیس شیئر کرنی پڑے گی, کمپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ سب میں نے بنایا ہے, اٹس مائن, اور تو آئی تھنک یہ بھی ان لرن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر سے اور جس طرح کا بزنس ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے اور جو وہ کہتے ہیں اس میں تو یہی مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ ان ماڈلس کو جو ہے وہ ادھر کے بھی ماڈلس دیکھیں. اور دوسرا علی آئی تھنک ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کے جو مینٹورز ہیں جس مارکیٹ میں آپ کام کرتے ہیں یا جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں, آپ کو ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. تو فار ایگزامپل اگر آپ میرے سے پوچھیں, سو آئی بین ان مارکیٹنگ, اسپیسیفکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ, SEO, ویب مینجمنٹ, ڈیولپمنٹ, اینڈ ورکنگ ڈفرنٹ نیشز. I've learned it from people like Ryan Stewart, Josh Nelson, 7-figure marketing. So you should know these people, right? یہ آپ کو ان لرن کرائیں گے, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے. تو اگر آپ کو اپنی انڈسٹری کے لیڈرز کا پتہ ہے, آپ ان کو فالو کریں, ان کی بات سنیں, یہ بھی کوشش کریں فائنڈ آؤٹ کرنے کی کہ ان کا دن کیسے گزرتا ہے, ان کی لائف کیسی ہے. تو آئی تھنک آپ کو بہت زیادہ اس سے چیزیں ملیں گی جو آپ پھر اپنی ان لرن کر کے اس کو آپ لرن کر سکتے ہیں. بالکل. اگر میں اس میں I just wanted to add one thing from my end as well. When you talked about sharing the success, I think one of the reasons why Indian startup scene has, I'd say, exploded far much better as compared to ours has been the fact کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ سوپیز وغیرہ بڑا کامن چیز ہے کہ you are making sure if you are a company, you are even if it's not a monetary benefit but you are giving certain part of the company to the employees. I think چائنا ایک بہت بڑا ایک سکسیس اسٹوری ہے, لائک even those big names like Huawei, ZTE, those are employee owned. اور پاکستان میں بھی اگر ہم سکسیس دیکھیں تو I think Angro کا جب پیرنٹ کمپنی واز لیونگ پاکستان, so the employees decided to buy the company from them, and it has been one of the success stories of Pakistan as well. So I think yes, sharing success is very very important, and unfortunately وہ تھوڑا دل ہمارا چھوٹا ہے at times, میں دیکھا ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر. So very very important. یار I've taken a lot of your time. میں بالکل ایک لاسٹ ایک چھوٹا سا سوال تم سے پوچھوں گا. I know
it may be Labor Day in Pakistan, it may be holiday over here, but there's no holiday for you. So just one نہیں، last اور آپ کے لیے بھی نہیں question. علی، آئی نو یور ورک I ایتھک ٹو. know, I know, I know. So یار اگر کوئی بندہ یا بندی پاکستان میں ہے اینڈ ایک تو بگ تھری ہے نا، کراچی، لاہور، اسلام آباد. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسمالر سٹیز، اسمالر پلیسز. بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر میں بھی لوگ ہیں، انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، اینڈ اف دے وانٹ ٹو گیٹ دا فرسٹ انٹرنیشنل کلائنٹ، what would be your absolute brutal and honest advice to them to make them get their first big one? آئی تھنک علی اب سیناریوز کافی چینج ہو چکے ہیں، کیونکہ میرا 10 سال پرانا ایکسپیرینس ہے، 11 سال پرانا ایکسپیرینس ہے ٹو اسٹارٹ. تو آئی تھنک اب نئی چیزیں بھی ہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی آن لائن پریزنس ہونی چاہیے. آپ کو اپنے سبجیکٹ میٹر کے بارے میں بات کرنی چاہیے آن لائن جا کے. آپ کو یو شوڈ ہیو دا بیسٹ لنکڈ ان، یو شوڈ ہیو اے یوٹیوب چینل ویئر یو شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دا تھنگز یو ڈو رائٹ. آپ نیچ ڈاؤن کریں اپنی ایکسپرٹیز کو، ڈو سم تھنگ فار اے اسپیسیفک انڈسٹری، ڈو ون تھنگ اینڈ ڈو ون تھنگ ریلی گڈ. تو آئی تھنک اگر آپ اس طرح کی میتھڈ کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سکسیس ملے گی. اینڈ اب تو اتنا نیچ ڈاؤن ہو گئی ہیں چیزیں کہ یو جسٹ نیڈ ٹو بی گڈ ایٹ ون تھنگ ان ون انڈسٹری، اور اس ون تھنگ میں بھی بہت ہی کوئی چھوٹی نیچ بھی آپ کو مل سکتی ہے. سو جسٹ گو فائنڈ آؤٹ یور نیچ. پہلے تو جنرل کام کریں، جو شروع میں تو یہ ہوتا ہے جو بھی کام دیتا کرتے، پر دین جسٹ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کس کام میں اچھے ہیں اور آپ کس انڈسٹری کو اس سے ہیلپ کر سکتے ہیں. جسٹ گو بلڈ یور ویب سائٹ، گیٹ این ای میل، اسٹارٹ ای میل پیپل، اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو پیپل. ڈونٹ بی اسپیمی، ڈو اٹ ان اے ویری جینون وے اینڈ بی کنسسٹنٹ. یہ نہیں کہ 3 مہینے کیا چھوڑ دیا، جسٹ کیپ ڈوئنگ اٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ون ڈے اینڈ دا ہول ڈوئنگ دس ہول تھنگ از اے فگرنگ آؤٹ اینڈ اے لرننگ پروسیس ٹو. تو وہ خود ہی آپ کو سکھا دے گا. بالکل ٹھیک. اسد یار آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، be it a podcast or be it an unofficial conversation, it's always a pleasure talking to you. تھینک یو ویری مچ. اور میں یہ سب کو بتاتا چلوں گا کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے میں بہت سیکھتا ہوں، اور آپ کی جو پریزنس ہے میرے سرکل میں، مجھے بہت آپ مشورے بھی دیتے ہیں اور مجھے ہیلپ بھی کرتے ہیں ساری چیزوں کو اسکیل کرنے میں. تھینک یو ویری مچ، یو بین آلویز دیئر. ہمبل. سو گائز، جو لوگ کہتے ہیں پاکستان سے کچھ نہیں ہو سکتا، I'd say ان کا آنسر از اسد. You don't need a Western office to build a global brand. You don't need to be wearing those fancy clothes for that matter as well. All you need is clarity, credibility and real strategy. اسد کی سٹوری ایک چیز پروف کرتی ہے کہ اگر آپ کی سوچ گلوبل ہو تو جگہ میٹر نہیں کرتی. This was Still Loading guys, unfiltered, global and cuts. Thank you for your time, Asad. تھینک یو جی، تھینک یو.